سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وہ اسراء اور معراج کی جو حکمت علماء بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی نبوت کی 10ویں سال، جس کو مورخین عام الحزن کا ٹائٹل اور عنوان دیتا ہے، اس سال نبی علیہ السلام کا خارجی پشت پناہ اور داخلی پشت پناہ، خارجی پشت پناہ جناب ابو طالب دنیا سے رخصت کر گیا، اور داخلی نبی علیہ السلام کے جو معاون خصوصی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے رخصت کر گئی، اور مکہ والوں نے نبی علیہ السلام پہ جو ظلم و ستم میں مزید اضافہ کر دیا، موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، پہلے ابو طالب رکاوٹ تھی، اب ابو طالب دنیا میں نہیں رہا تو انہوں نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نبی علیہ السلام پہ ظلم و ستم کا سلسلہ مزید اس میں اضافہ کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام اس امید کے ساتھ آپ طائف چلے گئے، شاید طائف والے میری دعوت قبول کر لیں، مسلمان ہو جائیں اور وہ لوگ میرے پشتیبان بن جائیں۔ نبی علیہ السلام اسی امید کے ساتھ آپ طائف چلے گئے۔ طائف والوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو رد عمل کا مظاہرہ کیا، جس ری ایکشن کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اس میں طائف میں سے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک عداس نامی صرف غلام تھا جو مسلمان ہوا تھا، جو کسی کے ہاں ملازمت کرتے تھے، تو لہذا وہ مسلمان ہوا، کون؟ عداس۔ تو وہاں پہ نبی علیہ السلام پہ جو طائف والوں کا جو شدید قسم کا جو رد عمل ہے، ری ایکشن ہے، اس ری ایکشن سے نبی علیہ السلام ابھی آپ لوٹے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام کے پاس واقعہ لمبا ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس مختلف رشتے، مختلف قسم کے پیشکش لے کے آئے، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا ملک الجبال جبریل لے کے آئے، اور ملک الجبال کہنے لگا اللہ کے حبیب، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اگر آپ اجازت دیں لأطبق علیہم الاخشبین، طائف والوں کو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں پیس کے رکھ دوں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے پشت سے ایسے لوگ پیدا کریں گے یعبدون اللہ، وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ اور اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے نہیں ہیں مجھے۔ اور نبی علیہ السلام کی اس دعا کی برکت تھی کہ اسی طائف سے ثقیف کے لوگ مسلمان ہوئے، اسی ثقیف کے لوگوں میں سے حجاج ابن یوسف جو عبد الملک ابن مروان کے دور میں مشرقی علاقوں کا وہ گورنر تھا، اور اسی حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجا محمد بن قاسم الثقفی کو راجہ داہر کے سرکوبی کے لیے بھیجا، اور یہاں پہ ہمارے بر صغیر میں پہلی بار طاقت کے ساتھ اسلام کی دعوت لے کے محمد ابن قاسم الثقفی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر میں سندھ کے علاقے سے ہوتے ہوئے ملتان کے علاقے، مکران کے علاقے تک وہ پہنچ گیا اسلام کی دعوت لے کر، اور ان کے عدل و انصاف دیکھ کر بر صغیر کے لوگ بہت زیادہ ان کا دل دادا ہوا اور لوگ مسلمان ہوئے۔ تو یہ محمد بن ثاقب الثقفی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو آنے والے سارے جو لوگ تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والے تھے، نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والے تھے، بلکہ یہ اہل حدیثوں کی تاریخ ہے۔ اس سے پہلے صحابہ کرام سیدنا عمر کے دور خلافت میں، سیدنا عثمان کے دور خلافت میں، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں۔ بات لمبی ہو جائے گی، ورنہ محمد بن قاسم کے بر صغیر میں آنے کی بنیادی وجہ ان سے پہلے صحابہ کرام کے کچھ لوگ آئے تھے سری لنکا کے مقام پہ، وہ لوگ وہاں پہ آباد ہوئے تھے، وہاں پہ انہوں نے بزنس شروع کر دیا، وہاں پہ لوگ ان سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ اس وقت مسلمان اسلام پوری دنیا میں پھیل رہے تھے۔ اسی دوران اب وہ جو لوگ وہاں پہ تاجر تھے، ان کی اولاد وہاں پہ ایک ایک کر کے سارے شہید دنیا سے رخصت ہو گئے، اور رخصت ہونے کے بعد سری لنکا کے بادشاہ کو یہ خدشہ ہوا
کہ اب یہ جو عورتیں اور بچے اور ان کے مال ہیں ان کو ہمیں عرب میں ہی پہنچانا چاہیے. اگر عرب میں نہ پہنچانے کی صورت میں عرب سمجھیں گے کہ مسلمان سمجھیں گے کہ شاید ہم نے ان کے ساتھ کوئی دو ہاتھ کیا ہے، وہ ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے. تو لہٰذا اس نے اسی سوچ کے ساتھ ان مسلمان عورتوں کو، بچوں کو مختلف جو کشتیوں میں سوار کرا کے وہ عرب کی طرف روانہ کر رہے تھے. اسی دوران ان کشتیوں کے اوپر راجہ داہر نے اس کے بندوں نے وہاں پہ حملہ کیا. حملہ کرنے کے بعد وہاں پہ ایک عورت نے، اب سندھ کے علاقے کے قریب جو مسلمانوں کا والی تھا وہ تھا حجاج بن یوسف. یہ سفاک تھا، درندہ تھا لیکن بے غیرت نہیں تھا. سفاک اور ظالم ضرور تھا لیکن بے غیرت نہیں تھا. تو جب ان کشتیوں پہ حملہ کیا گیا تو وہاں پہ کسی طریقے سے ایک عورت نے حجاج بن یوسف تک پیغام پہنچانے میں وہ کامیاب ہو گئی. تو حجاج بن یوسف نے جب وہ پیغام جب اس تک پہنچتا ہے تو اس نے کہا لبیک یا اختہ، اے میری بہن میں تیرے لیے حاضر ہوں. اور اسی وقت حجاج بن کہا جاتا ہے کہ حجاج بن یوسف کے جو کمر میں جو خنجر اس نے لگایا ہوا تھا، اس نے اس خنجر کو اٹھایا، خنجر کو اتار کے اس کی جو آفس میں جو میپ لگا ہوا تھا، نقشہ لگا ہوا تھا، جو سندھ کے نقشے کے اوپر اس نے اس خنجر کو گاڑ دیا. اس نے کہا کہ پہلے ہم ان کا انتقام لیں گے. پھر اس عورت کے انتقام لینے کے لیے محمد بن یوسف الثقفی آئے. کس سن کی بات ہے؟ سن 94 اور 93 ہجری کی بات ہے. سن 93 اور 94 ہجری کی بات ہے. یہ ہماری تاریخ ہے. ہم بر صغیر میں اس وقت آئے تھے. اس وقت جناب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 80 میں پیدا ہوئے تھے. تو تقریباً 23-24 سال ان کی عمر تھی. اس وقت ہم بر صغیر میں پہنچے ہوئے تھے. تو محمد بن یوسف الثقفی رحمہ اللہ. تو خیر بات ہم یہ کر رہے تھے اسراء اور معراج کی. تو نبی علیہ السلام کے نبوت کے 10ویں سال آپ علیہ السلام 3 حادثات کے شکار ہوئے. پہلا حادثہ ابو طالب کی جدائی کی صورت میں، دوسرا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی کی صورت میں، اور تیسرا حادثہ جو طائف والوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے کے جرم میں جو طائف والوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو رد عمل کا مظاہرہ کیا تھا. تو نبی علیہ السلام کو رب العالمین نے یہ بتلانے کے لیے، اللہ کے حبیب اگر دنیا میں بظاہر آپ کا کوئی سہارا موجود نہیں ہے تو آپ کا سہارا سبحان تمام کمزوریوں سے پاک وہ اللہ موجود ہے. اگر روئے زمین والے اگر آپ کی دعوت کی وجہ سے آپ کے مخالف ہے تو آسمان والے آپ کو ویلکم کرنے کے لیے، آپ کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام جن آسمانوں سے آپ کا گزر ہوا وہاں کے سارے جو فرشتے تھے نبی علیہ السلام کو مرحبا کہتے ہوئے نبی علیہ السلام کو ویلکم کہا. اور وہاں پہ موجود جو تمام انبیاء علیہ السلام تھے انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کا استقبال بھی کیا اور نبی علیہ السلام کی نبوت کا اقرار بھی کیا. اور جناب آدم اور جناب ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح. اور البتہ دیگر جو انبیاء علیہ السلام حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور حضرت یہ ہارون وغیرہ، یہ نبی علیہ السلام، حضرت ادریس وغیرہ، یہ نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح. تو یہاں پہ یہ سارے کے سارے نبی علیہ السلام کو یہ تسلی دینے کے لیے اگر روئے زمین میں اگر آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، پورے آسمان آپ کے ساتھ موجود ہے، لہذا میرے نبی آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو کچھ لنوریہ من آیاتنا، کچھ نشانیاں ہم نے اپنے نبی کو دکھانا مقصود تھا. تو نبی علیہ السلام نے اسراء اور معراج کے موقع پہ بہت سی اللہ رب العالمین کی نشانیاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا. جنت کا بھی آپ نے تفصیلی وجود کیا، جہنم بھی آپ نے دیکھا، اور وہاں پہ جو جہنم میں جن لوگوں کو سزا دیا جا رہا تھا وہ بھی آپ نے دیکھا، کیوں سزا دیا جا رہا تھا وہ بھی آپ نے امت کو ذکر کیا. اسی طرح جنت آپ نے دیکھا، جنت میں جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چلنے کی آہٹیں آپ نے وہاں پہ اس کی آوازیں سنی. اور اسی طرح جنت میں آپ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو محل تعمیر کیا تھا وہ محل بھی نبی علیہ السلام نے وہاں پہ دیکھا. لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. کیوں انہ هو السمیع البصیر؟ کیونکہ وہ اللہ وہ لفظ سبحان، السمیع سب کچھ سننے والا، البصیر سب کچھ دیکھنے والا ہے.